أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب سر میں ہوائیں کار تھی سرسبز و شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائیں کار تھی سرسبز و شجر امید کا تھا. جب سرسبزیاں چلنے لگی اس پیڑ نے تھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی آدھار ہمیشہ صفائی ہے. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی آدھار ہمیشہ صفائی ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم و معزز اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام اکابرین قوم ملت دانشوران قوم ملت اور شہر پٹھانکوٹ کے معزز سامعین کرام اور چھوٹے چھوٹے نوجوان ملت. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو کہ بڑی مسجد محلہ پٹھانکوٹ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو شب برات کے موقع پر شب برات اس کے تعلق سے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ان کی بات نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے شب برات کی شکل میں یہ مبارک رات ہے. یہ اعزاز اکرام والی رات ہے اور یہ قدر والی رات ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے اور یہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو دنیا میں اتارا. لہذا وہ کتاب جس کی نسبت سے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے اور وہ عظیم کتاب جس کی برکت سے ہم سب لوگ آج اس پروگرام میں جمع ہوئے اور وہ عظیم کتاب جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے وہ قرآن کریم جو کہ اس مسجد میں ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یاد کیا جا رہا ہے ان کو حافظ بنایا جا رہا ہے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا جا رہا ہے. اس عظیم المرتبت کتاب کی نسبت پر جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے ہم سب لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں. لہٰذا یہ رات ہے کہ ایک قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں قرآن کریم اتارا. اس کے بعد پھر جو ہے سلسلہ بعد اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے جو ہے سلسلہ بعد قبل بیش کے اس سال میں قلیل مدت میں اس قرآن کریم کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. ولہذا اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ وہ قرآن کریم ہے جو دنیا کے اندر جو انسان اپنی تعمیر اور ترقی کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا محترم ساتھیوں بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو بہت خراب اور ذلیل
سمجھتی ہے، بہت گری ہوئی نظر سے دیکھتی ہے، بہت ان کو برا کہا جاتا ہے، جب ان کو بدنام زمانہ کا لقب جو ہے دنیا دیتی ہے اور اس بنا پر دیتی ہے کہ وہ ایمان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کا وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ نمازوں سے دور ہے، وہ احکام شریعت سے دور ہے، اسی بنا پر دنیا والے ایسے انسان کو بہت گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اس کو بدنام زمانہ اور نہ جانے کیسے کیسے احکام اور الفاظ سے کہا جاتا ہے۔ مگر دوستو بزرگوں یاد رہے، جس انسان کو دنیا کے اندر اپنا برا بھلا کہا جا رہا تھا، بدنام زمانہ کے لفظ سے اس کو پکارا جا رہا تھا اور گلی کوچوں میں یا چوراہے پر تراہے پر جدھر بھی وہ انسان نکل جاتا یا بیٹھ جاتا، جس بستی میں چلا جاتا، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر دوستو بزرگوں، اگر وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جب جائے، ایمان کی جو ہے حلاوت اس کے اندر اتر جائے، اگر وہی انسان اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگے، اور وہ انسان جس کو کل تک برا بھلا کہا جا رہا تھا، بدنام زمانہ اس کو کہا جاتا تھا، اگر وہی انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جب جائے، قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کو پڑھنے لگے اور اس پہ عمل کرنے لگے، علماء و اکابرین ملت جن کو کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ اکابرین ملت جن کے محبت میں آج ہم لوگ یہاں پٹھان کوٹ کی جامع مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اگر وہ انسان ان علماء سے محبت رکھنے لگے، ان سے نسبت رکھنے لگے، مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھے، خانقاہوں سے تعلق رکھے، بزرگان ملت سے اپنا رشتہ اور محبت اور تعلق قائم کر لے اور اس عظیم کتاب سے اپنا تعلق قائم کر لے جس کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو جب یہ انسان یہ دنیا کی تمام برائیوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے احکام کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے دین پر جم جاتا ہے، تو وہی انسان جس کو کل تک برا بھلا کہا جا رہا تھا، غلط نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور ذلیل و رسوا اس کو سمجھا جا رہا تھا معاشرے کے اندر، اب وہی انسان ہر آدمی کی نظر میں اچھا سمجھا جانے لگا، ہر انسان اس کو اچھی طریقے سے پکارتا ہے، پیار سے پکارتا ہے، محبت سے پکارتا ہے، عزت کی جگہ بٹھاتا ہے، عزت کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، جبکہ کل تک سماج کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں، محلے کی نظر میں، گاؤں کی نظر میں اور قوم کی نظر میں وہ انسان برا تھا، لیکن جب اللہ کے احکام پر جب گیا، اللہ کے دین پر جب گیا، تو اب وہی ذلیل انسان جس کو دنیا میں بہت کی ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، اب وہی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معزز ہو گیا، معتبر ہو گیا اور عزت والا ہو گیا، رفعت والا ہو گیا، بڑے مقام والا ہو گیا۔ مگر دوستو ساتھیوں، آپ کو بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں، یہ رفعت والا مقام، یہ بلند مقام، یہ عزت والا مقام، یہ نمایاں مقام، یہ جہالت سے نکال کر جو ہے دھیری کی طرف سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا اعلیٰ و ارفع مقام انسان کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اتنی آسانی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اور دین نبی کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، مجاہدت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو ہم اس کو سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ، بلندی کا راستہ، ترقی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لہذا یہ علماء، یہ دعائیان ملت، یہ اکابرین ملت، یہ اکابرین اور بزرگان دین کی جماعت آپ کو ترقی کا راستہ دکھانے کے لیے، آپ کو بلند مقام تک پہنچانے کے لیے، آپ کو اس دنیا سے ہٹا کر اللہ اس کے احکام پر جمانے کے لیے یہ قرآن جیسے
سی عظیم کتاب آپ حضرات کے سامنے لے کر آئی ہے، لہٰذا اس کا پیغام ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ان بچوں کے لیے ضروری ہے جن بچوں کو علم دین کے بارے میں علم نہیں، جن بچوں کے صحیح طریقے سے اللہ کے احکام معلوم نہیں، جن بچوں کو رسول کا نام معلوم نہیں، اور جن بچوں کو اسلام کیا ہے اور اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے والدین کے ہم پر حقوق کیا ہے، اسی طریقے سے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں سے ہمارے نور اعلیٰ ملت اور یہ بچے جن کو یہاں پر بٹھایا گیا پڑھائی کے لیے، ان کے استاد ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، تو دوستو ساتھیوں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ علم ایسا مقام ہے، وہ علم جس کو یہ علماء آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ اتنا آسان علوم نہیں ہے، یہ علوم نبویہ، یہ علوم تو وہ علوم ہے کہ جب یہ علم رسول اللہ پر اتارا گیا تو رسول اللہ بھی کر گئے، آپ گئے، لہذا ایسا علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جسے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، یعنی آگے فرمایا یعنی جس نے تمہیں جو ہے جلے وہ خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا پالنہار ہے، بڑا رحمان ہے، وہ تمہیں ضرور رہنمائی کرے گا، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے، وہ علم جب جو ہے اور وہ آیت وحی کی ابتدائی جب فرشتہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبایا اور کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ علم اتنا آسان نہیں ہے جس کو آج یہ بچے سیکھ رہے ہیں، ان کے اساتذہ جن کو آج سکھا رہے ہیں، لہذا اسی قرآن کی بدولت، اسی قرآن کی نسبت جس معاشرے میں جڑ جاتی ہے، جو قوم اس قرآن سے اپنی نسبت جوڑ لیتی ہے اور جو بچے اس قرآن سے اپنی نسبت جوڑ لیتے ہیں تو پھر وہ علوم نبویہ کو اپنے سینے میں اتارتے ہیں، اور علم دین ایسی چیز ہے جو انسان کو تنزلی سے اٹھا کر بلند مقام تک پہنچاتا ہے، علم دین وہ شے ہے جو انسان کو ایک جانور طریقے سے انسان جس کو سمجھا جاتا تھا، مگر جب اس کو علم حاصل ہوا تو اس کو عظیم انسان سمجھا جانے لگا، وہ عظیم علم کہ جب تک جو ہے انسان کو جو ہے نیلی طرح سے دیکھا جاتا تھا، مگر جب علم اس کے پاس آیا تو معاشرے کے اندر بلند و بالا مقام پر فائز ہو گیا، لہذا علم ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیرے کی طرف سے ہٹا کر روشنی کی طرف لاتی ہے، علم دین وہ شے ہے جو انسان کو جہالت سے جو ہے جو انسان کو جہالت سے روشنی کی طرف لاتی ہے، اور علم دین وہ غذا ہے، وہ پودا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، علم دین وہ شے ہے کہ جو انسان کو ایسی رہنمائی دکھاتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، لہذا آج قرآن کریم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی ہمیں کس طریقے سے قدر کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، لہذا نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان ہے وہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اس رات سے متعلق جس رات میں شب برات میں آج کا عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، آج کا عظیم الشان اجلاس عام، اس رات کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رات میں یعنی 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ 4 راتیں کون سی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھلائی اور خیر کے دروازے کھول دے، وہ راتیں 4 ہی ہیں، عید الفطر کی رات اور بقرہ
تعین کیا اور شعبان کی 15ویں یعنی شب برات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مرنے والوں کے نام اور جن کو رزق دیا جاتا ہے اور جو اس سال حج کرنے والے لوگ ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فیصلے فرماتا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، یہ بہت فضیلت والی رات ہے، بہت اہمیت اور برکت والی رات ہے، اور اس رات میں جو ہے دوسری جگہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور شب برات کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس رات میں اتنے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں کہ جتنے بڑی قلب کی پگڑی کی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ جو رات جو شب برات ہے، جو فضیلت والی رات اور جو برکت والی رات ہے، جو قدر والی رات ہے، ایسی عظیم رات میں، ایسی فضیلت والی اور برکت والی رات میں وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑے سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں کافر کو معاف نہیں فرماتے۔ محترم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والا ہو اس کو ایسی رات میں اللہ معاف نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتے جو کو عداوت کرتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا ارفع بالتي هي احسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والوں، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھنے والوں، ایک دوسرے کی تاک بچائی کرنے والوں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ توڑ کر دشمنی رکھنے والوں، سن لو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ارفع بالتي هي احسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے انسان کو اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا بہتر تو یہ تھا کہ جو تم سے دشمنی رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، عداوت رکھ رہا ہے، تمہارے خلاف تمہارا جانی اور مالی دشمن بنا ہوا ہے، بہتر تو یہ تھا کہ تم ان کے دوست بن جاتے، تم ان کی دشمنی کے مقابلے میں محبت کے پھول نچھاور کرتے، تم ان کے بغض و عداوت کے مقابلے میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے، وفا کا معاملہ کرتے، محبت کا معاملہ کرتے، عشق و محبت کا جو ہے اس کے ساتھ سلوک کرتے۔ تب کیا ہوتا اگر تم نے ایسی دوستی وفا و خلوص کا جو ہے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ارفع بالتي هي احسن السيئة۔ اگر تم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، جو تمہارا جانے والی دشمن ہے، جو تمہیں ہر اعتبار سے ستا رہا ہے، جو تمہیں ہر اعتبار سے پریشان کر رہا ہے، جو تمہیں ہر اعتبار سے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، دوستو ساتھیوں سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ پیش کرو، نتیجہ یہ ہوگا وہ تمہارا دشمن، وہ تمہارا جو ہے ان سے وہ بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، تمہارا جانی دشمن، تمہارا مالی دشمن، تمہارے راہ میں کانٹے جو ہے بچھانے والا، وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے گا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ دشمنی کا مقابلہ محبت سے، وفا سے، خلوص سے، دوستی سے کرنا پڑے گا، تبھی تو اللہ معاف فرمائیں گے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے جس کو اللہ اس رات میں معاف نہیں کرتے؟ تیسرا آدمی قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ جو انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رزق عطا کیا جائے، جو انسان دنیا میں چاہتا ہے میری عمر کو بڑھا دیا جائے، میری عمر میں برکت آ دی جائے، مگر وہ اس چیز سے خالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرائع اور احکام پر عمل کرنا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق بہارے کھول دیں گے، اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرائع اور
عمل کرنا انسانوں کو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آج سیرہ نبی کا ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے۔ قرآن کریم جس کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے، یہ قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے اس رات میں رشتوں کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا وہ ایسا انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قطع تعلق کرنے والے کے رزق سے برکتیں ہٹا دیتے ہیں، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ لہذا ہر جمعے کو ایک ہفتے میں جب جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی رات آتی ہے، اچھے اعمال کرنے والوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو لہذا یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب تعلق قطع کرنے والا انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں سے ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا عملیہ ہے، کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قطع تعلق کرنے والے کے رزق میں کمی کر رہا ہے، عمر میں کمی کر رہا ہے، اور مزید یہ کہ اس کے اعمال بھی اللہ کے یہاں پسند اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس تصور کو ایسا انسان جو قطع تعلق کرے، اللہ نے فرمایا ایسی رات میں، برکت والی رات میں، فضیلت والی رات میں ہم اس کی جو ہے دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ چوتھا انسان کون ہے؟ تکبر کرنے والا، یعنی کپڑا کو لٹکانے والا، کپڑوں سے نیچے جو ہے اپنے پائجاموں کو جو ہے لٹکانے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تکبر کر کے، بڑائی اور گھمنڈ کر کے تم جو ہے پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، تم تو انسان ہو۔ لہذا تمہاری تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جمے ہوئے خون سے، ایک جامع خون کے قطرے سے جو ہے تمہاری تخلیق کی ہے۔ لہذا تمہیں تکبر اور گھمنڈ کرنا، تمہارا تکبر اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس رات میں معاف نہیں فرمائے گا۔ محترم ساتھیوں، خاص طور سے نوجوان سے میں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی چیزوں پر عمل کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، یا گھمنڈ اور تکبر اپنے دل میں لیے گھوم رہا ہے، یا قطع تعلق کر رکھا ہے، کسی سے بول چال کر رکھی ہے، پہلے میں ساتھی سے، دوست سے، احباب سے، عائشہ اقربا سے، اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بہن گاؤں والوں سے اگر کسی نے تعلق توڑ رکھا ہے، بول چال بند کر رہی ہے، وہ اللہ کی سخت وعیدوں سے جو ہے اگر جو خبردار نہ ہوا تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ اس کو چاہیے شب برات جیسی فضیلت والی رات میں اپنے تعلق ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ قائم کر لے، بغض و عداوت کو، دشمنی کو دل سے ختم کر دے، اور اسی طریقے سے اپنے اندر سے تکبر اور بڑائی کو ختم کر دے۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے کوئی غلطی کر رکھی ہے تو معافی مانگے۔ پانچواں چھٹا آدمی کون ہے؟ جو انسان شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، اپنی زندگی میں شراب کو اس نے اپنا حصہ بنا رکھا ہو، تو لہذا شراب پینے والے انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب اور مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائی بچوں کو ساتھ بات سننے والی ہے؟ ہاں بھائی بچوں، آج اٹھا کر بتاؤ، تم خاموش تو ہوئی، خاموش تو ہوئی، ان کے بعد کرنے پر جائے گا، آج خاموش ہو۔ تو لہذا یہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو شب برات فضیلت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان کے لیے مغفرت نہیں کی جاتی، یعنی جو ہے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے اور نگاہ لگاتے ہیں، ہے کوئی اس رات میں جو مغفرت کرنے والا ہو، اپنی جو ہے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہو اور اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے
والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی اپنی مصیبت کا والا کہ اس کی مصیبت دور کی جائے، ہے کوئی بیمار اس کی بیماری دور کی جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے آسمان دنیا سے آواز لگا کے رہتے ہیں، ہے کوئی بندہ جس کی آج کی فضیلت والی رات میں مغفرت کی جائے، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ فرمایا یعنی جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نام و شریف ہو جاتا ہے، اور گزشتہ یعنی جو ماضی کے گناہ ہے ان کو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے، اور آنے والے گناہوں پر جو ہے وعدہ کرتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، تو ان شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں۔ قریب سے اس نے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ دیا، لہذا جو ہے کہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، چنانچہ ان کو جو ہے زمینوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے لیے رحمت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے، آسمانوں کے، فرشتوں کے، نبیوں کے، جتنا تو شیاطین کے لیے رحمت ہے، اور آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور بھائی غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بتائیے ہے نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجتے ہیں، مگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھکرا دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں جو آج خالی پڑی ہے یہ ہے ویران ہو رہی ہے، اور ہم لوگ آج ان سے دور ہو چکے ہیں، وقت پر زکات نہیں دیں گے، وقت پر مسجدوں میں نماز ادا نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر و خوف دل میں سے نکال کر دنیا کے لوگوں سے ڈر و خوف دل میں بسا لیا ہے، اسی وجہ سے ہم سبھی کو رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو شرافت اور انسانیت کی ہے۔ ہر کوئی آگے چاہتا ہے کہ ہم شہید بن کر ایک برکت زندگی گزارے، اچھے انسان بن کر زندگی گزارے، مگر وہ 6 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا کہ 3 حضر کی ہے اور 3 چیزیں سفر کی ہے۔ حضر کی 3 چیزیں کون سی ہے؟ حضر کی 3 چیزیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے اس قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جو اپنی مادر شکر کا واقعہ ہے، لہذا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، ان کا مجاز ہے، ان کے تعلق سے مشہور ہے۔ دوستوں کو بڑے توجہ کی ضرورت ہے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے تعلق سے مشہور ہے، جب ان کی عمر 4 سال اور 4 ماہ کی ہوئی تو ان کی والدہ کو ان کی بسم اللہ خالق کی فکر لانے کی دعوت دی ہوئی۔ اتفاق سے ان دنوں خواجہ میری اوس میں مقیم تھے، تو لہٰذا ان کی والدہ اپنے بچے کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ خواجہ معین الدین میرے بچے کی بسم اللہ خالق کرا دیجیے۔ لہٰذا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تختی لکھنا چاہیے۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی کہ ابھی لکھنے میں توقف کریں، خواجہ حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ ہمارے قطب الدین کی تختی لکھے گا اور ان کو تعلیم دے گا۔ یہ سن کر خواجہ معین الدین چشتی رک گئے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ حمید الدین ناگوری کے ہاتھ پر ان کی تختی تھما دی۔ لہٰذا خواجہ حمید الدین ناگوری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ابھی 4 سال میں تھے ان سے درخواست کی کہ بیٹا بتاؤ تمہاری تختی پر کیا لکھنا ہے۔ اب جو دوستوں بزرگوں
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تاریخی جواب سنیے جو ابھی صرف 4 سال اور 4 مہینے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ سن کر خواجہ حفیظ الدین ناگوری بڑے سخت متحیر ہوئے اور پوچھا اے بیٹا تم تو ہے قرآن کریم سے پڑھے ہوئے معلوم ہو رہے ہو اور تمہیں یہ سورت تو قرآن کریم کی قدر پانے کی ہے پڑھی ہے، لہذا تمہیں یہ بتائیے کہ تم نے قرآن کریم کہاں پڑھا ہے؟ تمہاری بات کا تمہیں بسم اللہ خانے کے لیے لے کر آئی ہے، مگر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی قدر آیت 4 سال کی عمر میں تم پڑھ رہے ہو۔ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار نے جو ہے قابل غور جواب دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ جو ہے کہ جب میری والدہ اکثر قرآن پڑھا کرتی تھی، میری والدہ پڑھنا پاروں کی حافظہ ہے اور وہ پڑھنا پارے زبانی یاد ہے، لہٰذا وہ کثرت سے تلاوت کرتی ہے اور شکم مادر میں تھا جب میں پیٹ کے اندر تھا تو میری والدہ کثرت سے تلاوت قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، جس کی برکت سے یعنی میرے 15 پارے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی یاد ہو گئے۔ دوستو بزرگوں، کتنا عمدہ اور کتنا تاریخی لمحہ ہوگا آج ہماری مائیں بہنیں جو بچوں کو جنتی ہے، یہ غیر انسانیت ہی نہیں بلکہ غیر عبادت بھی ہے، یعنی وہ مشقت برداشت کرنا اور بچے کو 9 مہینے کے پیٹ میں رکھنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو ایک بڑا احساس اور مقام اور مرتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ اس دوران جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی برکت سے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، مزید ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، اہل لوگ بڑوں کے نوجوان بھائیوں اور اس محلے کے بچوں، نوجوان ساتھیوں، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے جو صرف 4 سال کی عمر میں، جو صرف 4 سال 4 مہینے کی عمر میں اپنی شکم مادر میں انہوں نے 15 پارے حفظ کر لیے۔ آج ہم ہیں، ہماری مائیں بہنیں آج جو ہے جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر، جگہ جگہ چوراہے پر، چوراہوں پر اور سنیما ہال کے سامنے، موبائل کے سامنے اپنی زندگی گزر رہی ہے اور معاشرہ پوری طریقے سے تباہی اور بربادی کی تحلیل پہ پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے آج معاشرے کے اندر محمد بن قاسم جیسے بہادر نوجوان صرف سالار پیدا نہیں ہوتے، اسی لیے آج معاشرے کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوتی، اسی وجہ سے آج صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت، بایزید بستامی جیسی شخصیت آج معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ اس لیے ہے کہ آج ہماری ماں بہنیں ان کے ہاتھ میں ان کی جو وہ شروع ہوتے ہیں تو موبائل سے شروعات ہوتی ہے، ان کا صبح موبائل سے شروع، ان کی دوپہر موبائل میں کرتی ہے، ان کا شام موبائل میں کرتا ہے، ان کی رات موبائل میں گزرتی ہے، صبح شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، یہ اولادیں خراب ہو رہی ہے، یہ اولادیں مغربی تہذیب کا اعلیٰ امام بنی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ہم ان کو سبق ایسا پڑھائیں گے، جب ہم ان کو جو ہے راستہ یہ دکھائیں گے جو راستہ ناکامی کی دہلیز تک پہنچاتا ہو، جو راستہ انسان کو کامیابی سے ہٹا کر بربادی کی طرف لے جاتا ہو، لہذا ایسے شیطان کا ہم اعلیٰ امام بنے ہوئے ہیں۔ ایسی جو ہے راستوں پر چل کر جو آج وبا پھیل رہی ہے چاروں طرف، جو انسان کی عقل خراب کر رہی ہے، جو انسان کی زندگی خراب کر رہی ہے، جو انسان کے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر چکی ہے، ایک بڑی وبا جو آج ہماری زندگی میں جو ہے ہمارا دوست بن چکی ہے، یہ موبائل کی وبا۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر آج جو ہے بڑے بڑے قطب و افراد، بڑے بڑے ولی اللہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ محترم ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو کہ مدرسہ اور جامع مسجد پٹھانکوٹ میں منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام کو تمام بنا کر یہ تاریخی اور 6 بات کون سی ہے جو کہ حضرت علی مردہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی، وہ 6 بات یہ ہے کہ 3 سفر کی ہے اور 3 حضر کی ہے۔ جو 3 حضر کی ہے وہ کون سی ہے؟ تلاوت قرآن کریم زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، جو انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن وہ عظیم کتاب ہے قرآن کریم کہ جب انسانوں کی زندگی میں قرآن آ جائے تو جو قوم جن کو جاہل کہا جاتا تھا، جن کو انپڑھ کہا جاتا تھا، جن کی دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، جن کو کوئی اچھی طرح سے دیکھنے کا انتظام نہیں تھا، وہ عرب کی قوم جن کو جہلا کہا جاتا تھا، مگر قرآن کریم جیسی دولت جب ان کے پاس آئی اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کرا اور اس کے پیغام کے مطابق زندگی گزاری تو اس عرب قوم کو جس کو جاہل اور خراب کہا جاتا تھا ان کو رضوان اللہ یعنی مجمعین یعنی رضی اللہ عنہ خطاب کو ملا۔ یہ ہے قرآن کریم کی برکت، یہ ہے قرآن کریم کی سعادت۔ لہذا جو انسان قرآن کریم کو اپنی زندگی میں بسا لے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو دنیا میں اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی، جن کو دنیا میں اللہ نے روح عطا فرمایا، جن کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی زندگی عطا فرمائی، جن کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین برکت آسموں پر حکومت عطا فرمائی، مگر یہ ایسے اتنا آسان نہیں ہو گیا۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا کہ وہ صحابہ جو ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے ہاتھ میں قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر نکلے تو جدھر نکل گئے ادھر ہی باتیں کہلائے، ادھر ہی پتہ کی نبی بننے لگے، ادھر ہی ان کی شان و شوکت اور حکومت قائم ہو گئی۔ لہذا آج مسلمان کو عزت اسی وجہ سے نہیں مل رہی ہے کہ اس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ دیا۔ محترم ساتھیوں، ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا اور جو ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا مسجدوں کو آباد کرنا، وہاں پر نماز قائم کرنا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرنے والے، وقت پر زکات دینے والے، وقت پر حج کرنے والے، وقت پر جو ہے جب وقت ہو جائے تو روزہ رکھنے والے اور اللہ کے نام کا علم بلند کرنے والے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور اس کو اپنی زندگی میں بسانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے فرمایا مسجد کو آباد کرنا، تو اس لیے کہا تھا میں نے مسجد کو بنانے کی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا ثابت تھا صدیوں میں نمازی بن کا سزا۔ محترم ساتھیوں، مسجدیں بڑی خوبصورت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرب قیامت کا دور ہوگا، مسجد بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی زیب و زینت کے ساتھ بنائی جائے گی، بڑی مزین ہوگی، مگر ان میں وہ ویران ہوگی، ان میں نماز پڑھنے والے نمازی بند ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جو حضرت کے کام ہے نمبر 1 تلاوت قرآن کرنا، نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرنا، اور محترم نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں اور تیسری چیز کیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کی، ایسے ساتھیوں کی جماعت بنانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے احکام میں اور اس کے دین میں مددگار ثابت ہو سکے۔ وعدہ کرو بھائی ساتھیوں، اللہ کے دین کے احکام میں، اللہ کے دین کے لیے کون مدد کے لیے کھڑا ہوگا؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ، کریں گے مدد دین کی، ایسے ساتھیوں کی جماعت بنائیں گے جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے معاون و مددگار ہوں گے۔ بنائیں گے ایسی جماعتیں، ایسی جماعتیں بنانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا حضرت کا تیسرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے جو ایسے دوستوں کی، ایسے ساتھیوں کی، ایسے نفیسوں کی جماعت بنائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا جا رہا ہو، نبی کی شریعت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمیز کلمات پڑھے جا رہے ہو، وہ مردود، وہ مرعوب، وہ شیطان لعین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اٹھاتا ہے، وہ ناموس انسانیت پر گالیاں دیتا ہے اور ہتے بھتے الفاظ نکالتا ہے۔ توہین ہے یہ ہمارے نبی کی اور یہ امت آج سوئی ہوئی ہے۔ محمد عربی کی توہین کے ہو رہی ہو ہمارے سامنے اور ہم خاموش ہو اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو، اس لیے کہا سوئی ہوئی
قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے کہ ہمارے قلبوں میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ محمد عربی کو چھوڑ کر، ان کی محبت کو دل سے نکال کر ان کی ناموز پر حملے ہو رہے ہو، ان کے ناموز پر دشمن حملے کر رہے ہو، سواری تبصرے اور گندے اور غریب حرکت سے جو ہے پیش آ رہے ہو، اور محمد عربی کی امت خاموش تماشائی بن کر جمود اور سستی میں جو ہے پڑی ہوئی ہو، بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑے جو ہے نہایت جو ہے تنزلی کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی لاچاری میں گزر رہی ہے، کالا ذلت کے غار میں جا گرے ہیں۔ ایسے نبی کو کہ جس نبی پر یہ جو ہے قرآن کریم اتارا، جس نبی نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ کتنے عظیم ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک معراج کہتے ہیں اوپر کے چڑھنے کو، اور اسریٰ کہتے ہیں رات و رات سفر کرنے کو۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے براق پر رات و رات سفر کرایا گیا۔ جب رات و رات سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور راز و معراج کی بات ہوئی، تو وہاں پر تحفے میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے تحفے میں عطا فرمائی۔ چنانچہ نماز ہمیں تحفے میں ملی ہوئی ہے۔ شروع میں یہ نماز جو آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہمیں 50 وقت کی مل رہی تھی، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کر آئے، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے محمد رسول اللہ، تمہاری امت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی 50 نمازوں کو پڑھنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر لیجیے اور ان نمازوں کو کم کرا لیجیے۔ محمد عربی قربان جائیے اس نبی پر جس کی ہم امتی ہے، جس کے ہم نام لیوا ہے، اور بظاہر کہنے کے مسلمان ہے، آپ کو مسلمان ہے، نبی کا نام لے جاتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو جھوم جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں، تو ایسے مسلمانوں سن لو، اس نبی نے بڑی مشقتیں کی، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور درخواست کی اے اللہ میری قوم بڑی کمزور ہے، لہٰذا 50 سے کم کر دیجیے۔ بہت کم ہوئی، ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز پڑھ گئی۔ مگر نوجوان دوستوں بزرگوں حضرات علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد عربی ہم تمہیں 5 وقت کی نماز دے رہے ہیں، لہٰذا اپنی امت کو تحفے کے طور پر نماز دے دینا اور کہہ دینا کہ ہم تمہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوستو قربان چاہیے اس نبی پر جن کی محنت اور کوشش اور قربانیوں کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے، نماز ملی ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب ملی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دوستوں کی جماعت بنائے جو دین کے لیے دعاوی و مددگار ثابت ہو۔ اور 3 کام کیا ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ 3 کام سفر کے کیا ہے؟ سفر کے 3 کام یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے حضرت کے 3 کام دلوائے ہیں، مگر سفر کے 3 کام کیا ہے؟ سفر کے 3 کام یہ ہے اپنے توشے سے غریبوں کے اوپر خرچ کرنا۔ بتاؤ کون کرے گا غریبوں کے اوپر خرچ؟ کون کرتا ہے بتاؤ؟ سب کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا کتنا بڑا اعزاز و اکرام اور مقام ہے، تو آج سے ہی سب لوگ غریبوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ کر دیں یا نہیں کرتے بھائی؟ تو یہ فرمایا کہ اپنے توشے سے غریبوں پر خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور سفر کے دوران اپنے جو ہے رفیقوں سے، سفر ساتھیوں کے ساتھ خوش رویے سے پیش آنا، خوش مزاجی سے پیش آنا، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ
سفر کے دوران بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ اس باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش فرمائی کہ اگر اس تمام کی تمام باتوں میں سے ایک بات پر بھی ہم نے اور آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ کے حقوق ہے، اللہ نے فرمایا اے انسانوں ہم اپنے حقوق تمہیں اوپر معاف کر دیں گے، مگر انسان یعنی بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ میں آخر میں اپنی بات ایک واقعے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اللہ والے اور بزرگ ہیں۔ حضرت باعزید بستامی کا جب انتقال ہو گیا اور جب ان کو دفن کر دیا گیا، ان کے ایک پڑوسی کو خواب نظر آیا، لہٰذا خواب نے معلوم کیا اے باعزید بستامی تمہارا انتقال ہو گیا، اللہ کی یہاں پیشی ہوئی، ملاقات ہوئی، کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت باعزید بستامی نے کہا اے بھائی ہمارا تو بڑا عجیب و غریب معاملہ اللہ کے یہاں رہا۔ اللہ نے معلوم کیا اے باعزید بستامی کیا لے کر آئے ہو جس بنا پر تمہاری مغفرت کر دی جائے، جس بنا پر تمہیں معاف کر دیا جائے۔ حضرت باعزید بستامی جیسے اللہ والے اور جلیل القدر ولی کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے پاس آپ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ کے فضل کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ایسا کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے باعزید بستامی یہ تو دنیا میں تم نے بہت سے علوم و معارف حاصل کی، مگر ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ نوجوان ساتھیوں سن لو اس بات کو، اور اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک بلی سردی کے موسم میں سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہی تھی۔ اے باعزید بستامی تم نے اپنی رضائی سے اٹھ کر اس بلی کو جو سردی کی وجہ سے پریشان تھی، ٹھٹر رہی تھی، تم نے اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اس بلی کو اٹھا کر اپنی بستر میں رہنے دی۔ لہذا تمہاری عمل ہماری رضا کے لیے تھا، ہمارے خوف کی وجہ سے تھا، اور ہمیں تمہارا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ ہم تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یا چنانچہ باعزید بستامی نے کہا کہ اے شخص جو خواب میں نظر آیا ان کو کہہ رہے ہیں باعزید بستامی دنیا میں جتنے علوم و معارف حاصل کیے تھے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، وہاں اگر کوئی چیز کام آئی تو مخلوق کی عبادت یعنی کام آئی۔ تو میرے محترم ساتھیوں مخلوق کی عبادت کرنا، مخلوق کے جو ہے غم اور درد اور دکھ میں ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا اور اسی طریقے سے اکابرین علماء دین کے ساتھ جڑ کر رہنا، قرآن سے محبت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی شریعت سے جڑ کر اپنی زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا مگر شاید چونکہ تھوڑا منتشر سا ہو رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بس جو ہے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں میں عمل کریں گے سب باتوں پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، توفیق عطا فرمائے۔